سورہ طٰہٰ کا 8واں اور آخری رکو اور 16ویں پارے کا 17واں اور آخری رکو. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات نہ مقرر ہو چکی ہوتی، یعنی اگر اللہ تعالی نے ایک وقت مقرر نہ کیا ہوتا موت کا، ہلاکت کا، تو گناہ کرنے والے کو فوراً ہلاک کر دیا جاتا. لکان لزامن، تو ضرور انہیں عذاب لپٹ جاتا. وہ اجل مسمن، اجل مسمن مقررہ وعدہ. تو اگر ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی اور مقررہ وعدہ نہ ہوتا تو پھر عذاب ضرور فوراً لپٹ جاتا. لہذا یہ گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود نعمتوں میں چلتے ہیں. لہذا آپ ان کی حالتیں دیکھ کر رنجیدہ نہ ہوں. ایک وقت تک آپ انتظار کریں، جب ان کی بربادی کا وقت آئے گا تو یہ ہلاک ہوں گے. فاصبر، تو اے محبوب آپ صبر کیجئے. علی ما یقولون، ان کی باتوں پر جو یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے. وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے پاکی بیان کیجئے. قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز. وقبل غروبها، اور سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز. ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں فسبح، آپ تسبیح بیان کیجئے، یعنی مغرب اور عشاء کی نماز. وأطراف النہار، اور دن کے کناروں پر آپ نماز ادا کیجئے، اللہ کی پاکی بیان کریں، یعنی ظہر کی نماز. لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. یہاں 5 نمازوں کا ذکر کیا گیا اور فرمایا لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. یعنی یہ سکھایا گیا کہ جو 5 وقتہ نماز صحیح طور پر ادا کرے گا اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی خوشی کو نازل فرمائے گا اور اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے اور رنج دور ہو جاتے ہیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، ایک بزرگ جا رہے تھے. اس آیت کے ترجمے سے پہلے یہ واقعہ سماعت کیجیے. ایک بزرگ جا رہے تھے، دوسرے بزرگ ساتھ تھے. ایک عالیشان مکان بنا ہوا تھا تو وہ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگے. تو دوسرے بزرگ نے فرمایا کہ بھئی اس مکان کو اس طرح مت دیکھو. تو انہوں نے کہا کہ کوئی میں اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، بلکہ میں تو افسوس سے دیکھ رہا ہوں کہ اتنے پیسے بلا وجہ اس نے برباد کیے ہیں، وہ بھی پتھروں پر. تو آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح مت دیکھو، اگر تم لوگ انہیں اس طرح نہ دیکھتے تو یہ لوگ تعمیر بھی نہ کرتے. یعنی وہ سامنے والے کو کیا معلوم کہ آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ تو آدمی مکان بناتا ہے، نمود و نمائش کرتا ہے، کس کے لیے؟ تاکہ لوگ دیکھیں. تو ہم دیکھیں گے مثلا کسی نے بہت عالیشان بنگلہ بنایا اور ہم وہاں کھڑے ہو کر دیکھنے لگے تو وہ لاکھوں روپے اس نے خرچ اسی لیے تو کیے. تو لہذا ہمیں منع کیا گیا کہ ایسی فضول چیزوں کو نہ دیکھیں. ہاں، کسی نے یہ دولت دین کی سربلندی پہ خرچ کی، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، غریبوں کے لیے کنویں کھدوائے، ایسے کام کیے تو اسے دیکھا جائے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ،
اے سننے والے تو ہرگز اپنی آنکھیں نہ پھیلا الی ما متعنا به ازواجا منهم، ان نعمتوں کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہیں۔ کوئی کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو اس کی دولت کو اور اس کی نعمتوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، بالکل اس سے بے رغبتی ہونی چاہیے۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ تو جیتی دنیا کی تازگی ہے۔ لنفتنہم فیہ، کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنے میں ڈالیں۔ یہ تو یہ مال ان کے لیے فتنہ ہے۔ ایک بزرگ کے متعلق ہم نے کسی سے پوچھا کہ فلاں بزرگ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، ان کی کیا خوبیاں تھیں، کیا وہ اللہ کے نیک بندے، کیا انداز تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یوں تو ان میں بڑی خوبیاں تھیں، لیکن وہ شکم سیر جس طرح ہوتا ہے اس طرح وہ چشم سیر تھے۔ ہم نے کہا شکم سیر تو سنا تھا، چشم سیر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں، جس طرح پیٹ بالکل فل بھرا ہوا ہو اور کھانے کا بالکل دل نہ چاہ رہا ہو، اور کوئی آپ کے سامنے کھانا رکھ دے تو کیا آپ کی نگاہیں اٹھتی ہیں اس کی طرف؟ ہرگز نہیں اٹھتی۔ لیکن بھوک بڑی شدت سے ہو اور کھانا رکھ دیا جائے تو آپ کی اگر توجہ نہ ہو تو بے خیالی میں بار بار نگاہیں اٹھ کر کھانے کی طرف جائیں گی، یعنی نگاہوں میں رغبت ہوگی۔ تو ہم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ انہیں دنیا کی کسی نعمت کی طرف رغبت نہیں تھی۔ وہ کسی بھی چیز کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں رغبت نظر نہیں آتی تھی، تو ہم کہتے تھے ان کی آنکھیں چشم سیر ہیں، یعنی ان کی آنکھیں بھری ہوئی ہیں، سیر ہو چکی ہیں، کسی چیز میں ان کے لیے لذت یا رغبت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری آنکھوں کو بھی چشم سیر فرما دے۔ لنفتنہم فیہ، ہاں جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ مال سے آخرت کو حاصل کر رہا ہے، اس کے لیے مال نعمت ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا رزق سب سے اچھا، زیادہ اور زیادہ رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے سے یہ کہتا ہے کہ بیٹا میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم کما کر میرے لیے لاؤ، میں صرف تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنی تعلیم پر توجہ دو۔ رب العالمین خالق کائنات ہے، وہ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ تمہاری روزی کا انتظام میں نے کیا ہے، تمہیں جو کام کرنا ہے وہ کام آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اصل تمہاری توجہ اسی طرف ہونی چاہیے۔ روزی تو جو لکھی ہے وہ ضرور مل کر رہے گی۔ والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام صرف متقی لوگوں کے لیے ہے۔ وقالوا، اور کافر بولے، لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، یہ نبی اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہ لائے؟ حالانکہ اتنی نشانیاں رسول اللہ نے دکھائیں، پھر بھی ان کا یہ اعتراض تھا۔ اولم تأتیم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اور کیا انہیں اس کا بیان نہ آیا جو اگلے صحیفوں میں ہے؟ ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اور اگر ہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے رسول کے آنے سے پہلے، لقالوا ربنا، تو ضرور وہ یہ کہتے اے ہمارے رب،
لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف رسول کو کیوں نہ بھیجا؟ فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، تو ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے رسول بھیج دیا، نشانیاں بھیج دیں، پھر بھی یہ مذاق اڑاتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم رسول نہ بھیجتے اور عذاب نازل کر دیتے تو یہ کہتے کہ مالک تو نے ہمیں نصیحت کرنے والا کیوں نہ بھیجا؟ اب نصیحت کرنے والے آ گئے تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، کل متربص، ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، تم اپنے برے انجام کا انتظار کرو، جو تم گناہ کر رہے ہو اس کی سزا ان قریب تمہیں ملے گی۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، تو ان قریب تم جان جاؤ گے کہ کون سیدھی راہ پر ہے، ومن اہتدی، اور کون ہدایت پا چکا ہے۔ تو سیدھی راہ پر جو ہے ان کے درجات کو تم ان قریب دیکھو گے اور تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا اور اس حقیقت کو تم جان لو گے کہ کامیاب کون ہے۔